اندھیروں میں چھپی طاغوتی دنیا ڈارک ویب۔ چلیں آج اس کے متعلق دلچسپ حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ کو شمس ملک کا سلام، یونیک علم اکیڈمی پر خوش آمدید۔ ڈارک ویب غیر قانونی سرگرمیوں کا گڑھ ہے، جہاں امیر لوگ بٹ کوائن کے عوض بچوں سے بدفعلی کے علاوہ ان کو اعزاز رسائی، غیر انسانی تشدد اور پھر قتل کرتا دے کر اپنی بیمار ذہنیت کی تسکین کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہاں پر ہر قسم کی غیر قانونی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جن میں ڈرگ ڈیلنگ، قتل و غارت اور کرائے کے قاتل بھی یہاں پر دستیاب ہوتے ہیں۔ انسانوں سے آباد اس دنیا میں یقیناً کسی کونے میں طاغوتی طاقتوں نے اپنا بھی جہاں آباد کر رکھا ہے، جہاں غیر اخلاقی اور کراہت آمیز سرگرمیاں رات کی تاریکی میں انجام پاتی ہیں۔ عہد روم میں ہونے والے خونخوار کھیل انسانی تخت شعور سے ابھی محو نہیں ہوئے۔ ایک بھوکے درندے کے سامنے کبھی ہیکل انسان کو میدان میں اتارا جاتا تھا اور اس کو اپنی پوری کوشش کر کے اس درندے کو پچھاڑنا ہوتا۔ اکثر اوقات انسان خود شیر کا نوالا بن جاتا اور تھیٹر میں موجود مجمع تالیاں بجا بجا کر داد دیتا تھا اور انسانی خون اور چیر پھاڑ دے کر بادشاہ اور رعایا تفریح حاصل کرتے تھے۔ عہد روم کا یہ سفاک کھیل آج بھی جاری ہے، بس شکل، محل وقوع اور طریقے بدل گئے ہیں۔ عموماً ویرانے، گورستان اور گنجان آباد علاقے شیطانی سرگرمیوں کے لیے محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ عام انسان ان سے خوف کھاتا ہے۔ ظاہر کی آنکھ سے ڈھکی کچھ ایسی ہی دنیا ڈارک ویب کے نام سے دنیائے انٹرنیٹ پر پائی جاتی ہے، جہاں تک رسائی ایک خاص طبقہ ایک خاص کرنسی سے اور خاص سرگرمیوں کے لیے حاصل کرتا ہے۔ ڈارک ویب پر موجود لال کمرے لائیو جنسی جرائم کا گڑھ ہیں۔ اب چونکہ دنیا کے سب ممالک میں چائلڈ پورنوگرافی ممنوع ہے، تو ڈارک ویب جہاں پہلے ہی غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمیاں جاری تھیں، اس کو محفوظ سمجھتے ہوئے یہاں ایسے لال کمرے بنائے گئے جہاں انسانیت سوز کھیل کھیلا جا سکے۔ اس کراہت آمیز کاروبار کو چلانے والے اور فیض اٹھانے والے لوگ جتنے ملعون ہیں، اتنے ہی بااثر اور صاحب حیثیت بھی ہیں۔ رقم کی ترسیل کے لیے بٹ کوائن جیسی محفوظ کرنسی کا انتخاب انکشاف ذہن کی غماز ہے۔ بٹ کوائن مالیاتی لین دین کی خاطر بنائی گئی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کسی بینک کی محتاج نہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ آئی ٹی ایکسپرٹ جو ان گروہوں نے ڈارک ویب چلانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، کہیں بٹ کوائن کے عوض یوزر نیم اور پاسورڈ دیتے ہیں۔ اس قبیح کاروبار کے خریدار پڑھے لکھے، سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے امراء ہیں، جن کا تعلق یورپ، امریکہ اور عرب ممالک سے ہے۔ یہ ذہنی مریض لوگ غریب ممالک اور بعض اوقات اپنے ممالک میں موجود نوزائیدہ بچوں کو ریپ اور قتل ہوتا ہوا دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لائیو آنے کی رقم زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ایسی ویڈیوز بنانا اور بانٹنا ہر خریدار کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ امریکی اخبار بلومبرگ کے مطابق 2014 میں چائلڈ پورن کے 11 لاکھ واقعات رجسٹر ہوئے اور ڈارک ویب پر ان کے ہونے کے شواہد ملے، لیکن 2019 میں یہ تناسب 1500% بڑھ کر 1,86,00,000 ہو چکا ہے، جو کہ ایک ہوشربا اضافہ ہے۔ سینٹ نے 2014 میں چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کے تحت ایک بل پاس کیا تھا، جس کے تحت کم سے کم سزا 7 سال قید اور جرمانہ ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں قیدیوں کی ذہنی صحت پر خرچ کرنے کا تصور تو نہیں ہے، اس لیے یہ سزا جرم کی سنگینی کے سامنے ناکافی ہے۔ اس سلسلے میں مزید قانون سازی اور سزا کو موت یا عمر قید میں تبدیل کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ذہنی امراض سے متعلق آگاہی انتہائی کم ہے، جبکہ ماہرین نفسیات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ہیں بھی ان سے علاج کے لیے عام آدمی کی جیب اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے پاکستان میں اس گھناؤنے کھیل پر قابو پانے کے لیے قانون سازی کے علاوہ ذہنی صحت اور تعلیم پر بھی ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔